کوٹلی مدینۃ المساجد۔ کشمیر کی سرسبز وادیوں کے بیچوں بیچ ایک گنجان آباد علاقہ جس کو دنیا کوٹلی کے نام سے جانتی ہے۔ کوٹلی شہر آزاد کشمیر کا گنجان ترین شہر ہے۔ کوٹلی کی آبادی 9 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ شہر 8 تحصیلوں پر مشتمل ہے۔ کوٹلی کی میدانی اور پہاڑی سرزمین آزاد کشمیر کے حسن کو دوبالا کرتی ہے۔ کوٹلی شہر میں جس سمت سے بھی داخل ہوا جائے دور دور تک مساجد کے مینار نظر آتے ہیں، اس لیے کوٹلی کو مدینۃ المساجد یعنی مساجد کا شہر کہا جاتا ہے۔ کوٹلی میں چھوٹی بڑی 1000 مساجد ہیں جو کہ کسی بھی قسم کی فرقہ واریت سے پاک اسلامی بھائی چارے کا درس دیتی ہیں۔ کوٹلی میں مساجد کی ابتدا چند قدیم مساجد اور ان کے نمازیوں سے ہوئی۔ آئیے ان قدیم مساجد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جامعہ مسجد 3 گنبد۔ یہ مسجد کوٹلی شہر کی سب سے قدیم مسجد ہے۔ اس مسجد کی بنیاد 18ویں صدی میں راجہ شہسوار نے رکھی، لیکن ڈوگرا حکومت کے دور میں اس مسجد کی وسعت دیکھتے ہوئے ڈوگرا حکمرانوں نے یہاں پر دفاتر قائم کر لیے۔ لیکن 1942 سے پہلے کوٹلی میں انجمن اسلامیہ کے نام سے ایک تحریک اٹھی، جس کی بدولت اس مسجد کو ایک دفعہ پھر نئی طرز پر تعمیر کیا گیا اور اس کے صحن کے ساتھ 3 وسیع و عریض گنبد بنائے گئے۔ اس مسجد کی تعمیر انتہائی خوبصورت انداز میں کی گئی۔ عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي۔ اس مسجد کو کوٹلی کی پہلی مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جامعہ مسجد غوثیہ۔ جامعہ مسجد غوثیہ کی بنیاد آزادی پاکستان سے پہلے کوٹلی کے لوگوں نے رکھی۔ جامعہ مسجد غوثیہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی، لیکن 1960 میں اس مسجد کی تعمیر دوبارہ سے خوبصورت انداز میں کی گئی۔ اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں اہل علاقہ نے بھرپور کردار ادا کیا۔ بالخصوص ملک نازک حسین صاحب نے اس مسجد کی دوبارہ سے بنیاد رکھی۔ یہ قدیم مسجد ہے اور بڑے اس وقت کے مطابق بڑے اعلیٰ نقشے سے بنائی گئی تھی، اور باقی مساجد جو ہے اس وقت کم پختہ تھی، اس کے بعد مساجد پختہ بننی شروع ہوئی اور خوبصورت بننی شروع ہوئی۔ یہ سب سے قدیم مسجد ہے۔ اس مسجد کو کوٹلی کی دوسری قدیم مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جامعہ مسجد دار الحبیب المصطفیٰ المعروف جامع مسجد گول۔ وسیع و عریض اور خوبصورت گنبد میں لپٹی ہوئی یہ مسجد جامع مسجد گول کہلاتی ہے۔ یہ مسجد اپنی خوبصورت طرز و تعمیر کی وجہ سے مشہور ہے۔ إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا۔ اس مسجد میں دور دور سے طلباء آتے ہیں اور ان کو مختلف دینی علوم کی تعلیم دی جاتی ہے،
اور صرف دینی تعلیم ہی نہیں بلکہ الحمدللہ اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، میٹرک، ایف اے، بی اے پلس فاضل عربی، وہ بھی ادارہ حاضہ میں ہی دی جاتی ہے۔ اور ہمارے ادارے کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ گزشتہ برسوں میں امتحانی بورڈ آزاد کشمیر میں نمایاں پوزیشنیں بھی حاصل کی ہیں۔ گزشتہ تقریباً 2008-9 میں ادارہ حاضہ کے ہی کچھ طلباء حافظ نصیر اشفاق جنہوں نے میٹرک میں بھی میرپور بورڈ میں نمایاں پوزیشن حاصل کی، اسی طرح ایف اے میں بھی ایک سال تینوں پوزیشنیں پہلی، دوسری، تیسری علم و ادب گروپ میں ادارہ حاضہ کے طلباء نے حاصل کی، اور آزاد کشمیر یونیورسٹی میں بھی دوسری پوزیشن ہمارے ادارے کے طالب علم نے حاصل کی۔ جامعہ مسجد الفردوس المعروف گلہار شریف۔ آزادی پاکستان کے بعد کوٹلی میں ایک بزرگ نے قیام کیا جن کا نام خواجہ محمد صادق نقشبندی تھا۔ انہوں نے کوٹلی میں جامعہ مسجد الفردوس کی بنیاد رکھی اور اس کو یہاں کے لوگوں کے لیے ایک علمی مرکز بنایا۔ خواجہ محمد صادق نقشبندی نے کوٹلی کے لوگوں میں تعمیرات مسجد کا ذوق پیدا کیا، جس کی بدولت آج کوٹلی مسجدوں کا شہر کہلایا جاتا ہے۔ خود خواجہ محمد صادق نقشبندی نے 800 کے قریب مساجد کی بنیاد رکھی۔ جامعہ مسجد الفردوس کو انتہائی خوبصورت انداز سے تعمیر کیا گیا۔ جامعہ مسجد الفردوس کے بلند و بالا مینار کوٹلی شہر کے حسن کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ جامعہ مسجد الفردوس میں ہر سال 31 دسمبر کے موقع پر خواجہ محمد صادق نقشبندی کا عرس منایا جاتا ہے، جس میں پوری دنیا سے لاکھوں لوگ شرکت کے لیے کوٹلی آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مسجد کی وجہ سے شہر کوٹلی میں مسجدوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا۔ ویسے تو کوٹلی میں چھوٹی بڑی 1000 کے قریب مساجد ہیں، لیکن ان تمام مساجد کی تعمیر و ترقی میں جامعہ مسجد الفردوس المعروف گلہار شریف کا اہم کردار ہے۔ خواجہ محمد صادق نقشبندی نے اس شہر کو ہر طرح کی فرقہ واریت سے دور رکھا اور یہاں کے لوگوں میں تعمیرات مسجد کا ذوق پیدا کیا۔ کوٹلی شہر میں دور دور تک پھیلی ہوئی مساجد اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہیں۔